یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ مطلق نہیں ہے، یہاں انفاق فی سبیل اللہ فروج پر خرچ کرنا، فروج پر ہی خرچ کرنا مراد ہے۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ مقید ہے، مطلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن بھرا پڑا ہے خیر کے راہ میں مال خرچ کرنے کے بظاہر تو قرآن بھرا پڑا ہے، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر کام کیا کر ایک شخص زکات ادا کرتا ہے پوری ایک شخص زکات ادا کرتا ہے پوری، لیکن وہ زکات کے علاوہ دوسرے خیر میں مال خرچ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ دل میں داخل ہونے میں نہیں ہے، اس سے کوئی حساب نہیں ہے، اس سے کوئی عذاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے زکات کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ کہیں ثابت نہیں ہے نفلی صدقات نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی، کہیں ثابت نہیں۔ ساری حدیث آپ پڑھ لیجیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نفلی صدقات نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی ہو، سوائے اللہ کے راستے کے خروج نفر پر اگر اس طرح مال خرچ نہیں کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں ہلاکت کی ہے، اور صاف فرمایا کہ اپنے آہت اور نار پر ہلاکت جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ زکات نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا کہ بیواؤں پر یتیم اور مال خرچ نہیں کریں گے، مجھے کتنے نہیں کہا تھا۔ ان سب نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے کاروبار کو بھی دیکھیں گے اور مکانی کام بھی کریں گے۔ اس خیال سے انصار مدینہ اور یہ کہہ کر کہ ہم اب تک آپ کے ساتھ پھرتے رہے اور ہم نے پلٹ کر اپنے کاروبار اور اپنے اسباب کو دیکھا نہیں ہے، کاروبار ختم ہو گئے، کمائی کے اسباب ضائع ہو گئے، کچھ عرصہ حج جاتے ہیں، اور اب مدینہ رہنے میں حرج اس لیے بھی نہیں ہے کہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے، کفر کمر ٹوٹ چکی ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، قتال اور بدماش ختم ہو گئے ہیں، اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے۔ انصاف ہدایت کہتے ہیں یہ سارا مشورہ ہم نے آپ تعلیم کی محبت کے ساتھ کیا تھا، منافقین کی طرح ہمارا مشورہ نہیں تھا کہ نہیں چاہتے، یہ سارا مشورہ آپ سے محبت کے ساتھ تھا، اور ہم نے اسے کیا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہیں گے۔ ہم نے ان میں آپ غور کیجیے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ زکات نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، یا بیواؤں پر یتیم مال خرچ نہیں کریں گے، کسی نے یہ نہیں کہا۔ دوسری بات تھی جن کو عرصہ مدینہ سے باہر اس خروج مدینہ میں ٹھہرنے کا جو موقع تھا یہ کوئی قتال کا موقع نہیں۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ خروج کا جو امر ہے اس کے قتال کی وجہ سے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں۔ میرا جن دوستوں کو میں اس واقعات سے کرنا چاہتا ہوں کہ خروج کی ذات مقصود، ورنہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ شیطان کو دلوں میں مسودہ پیدا کرے گا، سوال ہوگا کہ آپ کو خروجی کا میرے نزدیک خروج سے کسی سے پوچھنا کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، میرے نزدیک یہ سوال بالکل اس سوال کے مشابہ اور برابر اور مماثل ہے کہ کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ کوئی آدمی سوال کرے کسی سے جب کوئی خود اپنے بارے میں غور کرے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ سوال اس سوال کے مماثل ہے کہ کوئی صاحب یہ سوال کرے کہ آپ کو نماز پڑھنے میں کیا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوا، یہ سوال تو بات کا ہے، میں تو نماز میں معمول ہوں، نماز میں معمول ہوں، میں نے اللہ کا میں برا کیا،
میں نے اللہ کا امر پورا کیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو نماز سے کیا فائدہ ہوا، تو جواب یہ ملے گا نماز بے فائدہ ہوگی. کیونکہ اس سوال کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ کو نکلنے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نکلنا بے فائدہ ہے. میں کہتا ہوں اگر نماز سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو، اگر نماز سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو، تو نماز کی اہمیت میں، اس کی فرضیت میں خیال لانا بھی حرام ہے. کہ خیال لانا جس میں تو آپ سے بالکل بے دخل ہو. اس زمانے میں یہ ایک شیطان کا ایک حربہ ہے کام کرنے والوں کا کہ کیا فائدہ ہوا آپ کو. وہ یہ کہے گا